بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال انجام دیے ان کے لیے ایسے گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، جنات کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے۔ جنات جمع ہے جنت کی، اور جنت عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے باغ کو کہ جس کے درخت اس قدر گھنے ہو کہ اگر اوپر سے اس باغ کو دیکھا جائے تو نیچے سے درخت تو نظر آئیں لیکن اس باغ کی زمین دکھائی نہ دے، اس طرح زمین کو ڈھانپ لیا ہو۔ توجہ فرمائیں، جنت کے جو بنیادی حروف ہے وہ ہے جیم، نون اور نون، اور اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کو حواس سے، مثلا نظر سے، نگاہوں سے چھپا دینا، دکھائی نہ دے۔ جنت کہ جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کو کیوں جنت کہا گیا، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت کو جنت اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اتنے گھنے باغات پر مشتمل ہوگی، اس کے اندر اتنے گھنے باغات ہوں گے کہ جو اگر اوپر سے دیکھا جائے تو نیچے سے زمین دکھائی نہیں دے گی، اور یہ ایک باغ کی بڑی بہترین تعریف ہوتی ہے کہ اس قدر زبردست اور خوبصورت اور گھنا باغ ہے کہ گویا اس کے نیچے سے زمین دکھائی نہیں دیتی، بہترین چھاؤں ہے، بہترین پھل دیتا ہے، تو اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنت کو جنت اس لیے کہا گیا کیونکہ دنیا میں رہنے والوں سے اس کی نعمتیں چھپا دی گئی ہیں، انہوں نے جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، اس لیے اس چھپے ہونے کی وجہ سے جنت کو جنت کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ جو ہم جنات جو ایک مخلوق ہے ان کو جن کیوں کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ بھی جیم، نون اور نون ہے، اور ان کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتے، چونکہ نظروں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی جنات، جن کہا جاتا ہے۔ بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو چونکہ باہر والوں کی نظروں سے چھپا ہوتا ہے، اس بچے کو جنین کہا جاتا ہے۔ جنین یعنی نظروں سے چھپا ہوا، کیونکہ شکم مادر میں ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن یاد رہے کہ جیم، نون اور نون اس کا اصل معنی ہے نظروں سے، حواس سے کسی چیز کو پوشیدہ کر دینا۔ جنات کے بعد تجری، جیم، را اور یا اس کے بنیادی حروف ہیں۔ تجری یعنی جاری ہونا، اردو میں بھی جاری کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تجری جاری ہوں گی یعنی بہتی ہوں گی، من تحتہا ان باغوں کے نیچے سے، ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی، الانہار جمع ہے نہر کی، جس کو ہم اردو میں نہر تلفظ کرتے ہیں۔ نہر، اور نہر کا معنی ہے وہ جگہ جہاں سے فراوان پانی جاری ہو، بہہ رہا ہو۔ ذالک الفوز الکبیر، ذالک وہ، اشارے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں ذالک استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ بعض اوقات ذالک اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دور ہے، نزدیک والی چیز کے لیے کہتے ہیں ھذا یعنی یہ، ذالک یعنی وہ۔ لیکن بعض اوقات قریب اور دور مراد نہیں ہوتا، بلکہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو لیکن ساتھ میں اس کی عظمت بھی بتانی ہو کہ یہ جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے
وہ کوئی بڑی عظیم چیز ہے تو وہاں پر بھی اگرچہ وہ چیز ہمارے سامنے ہی کیوں نہ پڑی ہو، نزدیک ہی کیوں نہ ہو، عربی زبان میں ذالکا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا ذالک الکتاب۔ اب اگر قرآن ہمارے سامنے کھلا ہے اور پڑھا ہے، ہم اس میں سے پڑھ رہے ہیں تو ہمارے نزدیک ہے، لیکن وہاں بھی اس کو ذالکا کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی عظمت کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ اس سورۃ البروج کی آیت نمبر 11 میں ذالکا وہ کامیابی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ذالکا یعنی وہ عظیم فوز، کامیابی، الکبیر اور بڑی، عظیم اور بڑی کامیابی ہے۔ کیا کامیابی ہے؟ کہ جو انسان ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو گویا اب وہ فائنل انتہائی کامیابی کو پہنچ گئے۔ پس ذالکا وہ الفوز الکبیر، الفوز کامیابی، الکبیر بڑی، فوز کا معنی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔